ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے، جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے۔ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرامات۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی، اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں، امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، امت رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں، کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی، بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے، یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے۔ جو سن رہے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا۔ اہل سیاست کے معاملات جانے، ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، کفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں غربت کی سطح سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ
کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا. اقبال رونا روتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے, ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے, ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے, ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کے جو ہے وہ بٹن کو چھیڑ